اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور کے دن حضرت ابوالفضل العباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ کی اجازت طلب کرتے، لیکن ان کی شجاعت و دلاوری کے پیش نظر اور اس بنا پر کہ آپ لشکر حق کے علمدار تھے، امام علیہ السلام انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور ہر مرتبہ انہیں روکتے اور ان سے فرماتے، انت صاحب اللوائی، آپ میرے علمبردار ہیں، اور آپ کی شہادت لشکر حق کی ہزیمت و شکست اور لشکر شیطان کی کامیابی تصور کی جائے گی۔ عباس ابن علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بار بار اجازت طلب کرنے کے باوجود ان کے بھائی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو فرمایا، اب میرا دل تنگ ہو چکا ہے اور میں زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوشش کر کے کچھ پانی کی سبیل کیجیے۔ عباس علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور دشمن کی صفوں کو تہس نہس کرنے کے بعد فرات میں داخل ہوئے۔ جب مشق بھر لی تو چاہا کہ پانی پی لیں، چلو میں پانی لیا، اپنے خشک ہونٹوں تک لائے، لیکن پھر فوراً ہی پانی پھینک دیا اور اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نفس، اگر حسین نہ ہوں تو ذلت اور تباہی تیرا مقدر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے بعد زندہ رہوں۔ حسین تو میدان جنگ میں ہیں اور تو ٹھنڈا پانی چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر جب مشق بھر کر خیمے کی سمت واپس تشریف لانے لگے اور اپنے مقابلے میں دشمن کے جمع غفیر کو دیکھا تو یہ رجز پڑھا، موت کی چنگھاڑ سننے کے باوجود میں موت سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ میرا جسم میدان جنگ میں تلواروں کے درمیان چھپ جائے، میری جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بیٹے پر قربان ہو۔ میں عباس ہوں اور یہ مشق خیمے تک لے کر جاؤں گا، اور دوران جنگ مجھے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ اس موقع پر جبکہ ابوالفضل العباس کی انتہائی آرزو یہ تھی کہ پانی کسی بھی طرح خیمہ گاہ تک پہنچا دیں، دشمن کے زید بن رقات نامی ایک شخص نے، جو کھجور کے ایک درخت کی آڑ لیے بیٹھا تھا، اچانک ایک بزدلانہ حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ حیدر کرار کے بیٹے نے اپنا سیدھا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود اپنے اہداف و مقاصد کو ولولہ انگیز اشعار میں بیان کیا، خدا کی قسم، اگرچہ تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا اور اپنے امام کا دفاع کروں گا، اور اپنے ایمان میں سچے ہیں اور پاک و پاکیزہ اور صادق و امین نبی کے فرزند ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے بازو کے کٹنے کی پرواہ کیے بغیر خیموں کی جانب بڑھتے رہے۔ اسی اثناء میں حکیم بن طفیل نامی ایک اور دشمن نے زید بن رقاد ہی کی طرح پستی اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کمین گاہ سے نکل کر حملہ کیا، جس سے حضرت عباس کا بایاں بازو بھی جدا ہو گیا۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے آپ پر تیروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ انہی میں سے ایک تیر مشق پر اور ایک تیر حضرت عباس کے سینے پر لگا، جس کے نتیجے میں ان کے لیے آگے بڑھنا محال ہو گیا۔ اس حالت میں دشمن کے ایک شخص نے موقع پا کر نزدیک سے
فولادی گرز حضرت عباس کے سر پر مارا، جس سے آپ کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آپ نے زمین پر گرتے ہوئے صدا دی، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ اپنے بھائی کی آواز سن کر امام عالی مقام ان کے سرہانے تشریف لائے، اور وہیں ان کے غم میں اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بدترین لوگو، تم نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اور ہم اہل بیت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مخالفت کی۔ کیا نبی اکرم نے، جو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، تمہیں ہمارے بارے میں ہدایت نہیں دی تھی؟ کیا میرے نانا کو اللہ نے رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا؟ کیا سیدہ زہرا میری والدہ ماجدہ نہیں تھیں؟ اور خیر الانام رسول اللہ کے بھائی علی میرے والد نہیں تھے؟ اس ظلم و ستم کی وجہ سے جس کے تم مرتکب ہوئے ہو، تمہیں لعنت اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا، اور جلد ہی ایسی آگ کی طرف لے جائے جاؤ گے جس کی حدت بہت شدید ہے۔